بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم نے سبق دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور خلاصہ پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ استقبال، خیر مقدم کرنا، باسی، رہنے والا، مرغن، گھی میں تلی ہوئی، قابل رشک کے قابل، زرِ نگار، بہت خوبصورت، دم نکلنا، سانس رک جانا، تمدن، مل جل کر رہنے والا، فراغ، محفل سے فراغِ انجمن، محفل سے جدائی۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ تو سبق کے خلاصے کی طرف جانے سے پہلے آپ کو خلاصہ لکھنے کا طریقہ جو آپ کے سامنے ہے، اسے ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ سبق کا عنوان علامت رابطہ یا ربط لگے گی اور اسی کے سامنے سبق کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد خلاصہ علامت تفصیلیہ لگے گی، اور علامت تفصیلیہ لگے گی تو نیچے والی لائن سے آپ خلاصہ لکھنا شروع کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ اس سبق میں دیہی اور شہری زندگی کے فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں احمد اور اس کے بہن بھائی بلال اور عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں اپنے ننیال گئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں انہیں تانگے پر گاؤں لے آئے۔ وہ گاؤں کا ماحول دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بلال اور احمد اپنے ماموں زاد بھائی چین کے ساتھ کھیتوں میں بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں میں چلے گئے۔ وہاں سے مسجد میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گھر پہنچے۔ پھر سب لوگ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران گفتگو بھی ہوتی رہی۔ احمد نے ممانی سے پوچھا کہ آپ لوگ جلدی رات کا کھانا کھا لیتے ہیں؟ ممانی نے جواب دیا، ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح جلد اٹھنے کا رواج ہے۔ حسن نے بتایا کہ جلد سونا اور جلد اٹھنا صحت کے لیے مفید ہے۔ احمد نے نانا جان سے پوچھا، شہر کی خواتین موٹی جبکہ گاؤں کی خواتین دبلی پتلی کیوں ہوتی ہیں؟ نانا جان نے جواب دیا کہ دیہاتی خواتین کام کاج میں ہر وقت مصروف رہتی ہیں، جبکہ شہری خواتین سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ بعد میں اضافہ کرتے ہوئے نانی جان نے کہا کہ موٹاپے کی ایک وجہ مرغن غذا کا استعمال ہے۔ دیہاتی لوگ سادہ غذا کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذا استعمال کرتے ہیں۔ احمد کے ابا جان نے کہا، دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، جس کی وجہ گاؤں میں تازہ سبزیوں، پھلوں اور خالص غذاؤں کی دستیابی ہے۔ شہروں میں خالص چیزیں غائب ہیں۔ حسن نے کہا کہ گاؤں میں لوگ کھلے گھروں میں رہتے ہیں، جبکہ شہروں میں لوگ تنگ گھروں میں رہتے ہیں۔ احمد نے کہ ابا جان نے بتایا کہ شہروں میں امیر لوگ تو بڑے گھروں میں رہتے ہیں، جبکہ غریب لوگ تنگ و تاریک گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں، جس سے ان کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ بلال نے اپنے ماموں جان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ تو ماموں جان نے بتایا کہ دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا ہے۔ لوگ بیلوں کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلا کر گندم کی گہائی کرتے ہیں۔ اب ان کی جگہ ٹریکٹروں، زرعی آلات نے لے لی ہے۔ بلال نے کہا، میں نے تو سنا تھا کہ دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں۔ نانا جان نے بتایا کہ اب دیہات بدل گئے ہیں۔ دیہات میں بجلی پہنچ گئی ہے، موبائل فون اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔
مومانی جان نے کہا کہ لاہور میں تو سبزہ کہیں نظر نہیں آتا، ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے نظر آتے ہیں، جبکہ ہمارے گھر سے باہر نکلو تو ہر طرف ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آتے ہیں۔ شہر میں لوگ اور شور بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے احمد کے ابا نے یہ بھی بتایا کہ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے، جبکہ شہروں میں نقل مکانی کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ رہ گئے ہیں، اسی لیے شہروں میں گاڑیاں اور شور زیادہ ہے۔ حسن نے پھپھو جان سے پوچھا کہ لوگ دیہات سے شہروں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان نے بتایا کہ لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہاتوں میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ حسن نے کہا کہ ہمارا گاؤں زیادہ تر بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے، شہر تو بہت بڑا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ احمد کی امی جان نے بتایا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں زندگی بہت تیز ہے، بعض اوقات زیادہ مصروفیات کے باعث لوگ اپنے ہمسایوں تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ پھر نانا جان نے بتایا کہ دیہات کا اپنا رہن سہن ہے، دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے فائدے۔ اگر حکومت دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کرے تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ احمد کے ابا جان نے دیہات میں رہنے والے محنتی انسانوں کے بارے میں احسان دانش کی نظم کے 2 اشعار سنائے۔ وارے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرِ نگار، دل یہ کہتا ہے فراغِ انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ یہ سبق کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ حافظ۔